الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے جو ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے. یعنی یہ جو قصے مذکور ہیں ان کے سبق سے ایک نشانی ہے، لیکن نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ جس کو عذاب آخرت کا خوف ہو، کہ دنیا میں ایسے اللہ پکڑتا ہے اور ایسے عذاب دیتا ہے تو آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، لیکن یہ جس کے دل میں آئے، ورنہ جس کی مہر لگی ہوئی ہوں تو اسے پھر سبق حاصل نہیں کرتا. ذالک یوم مجموع، جمع اجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. یوم ایسا دن ہے کہ مجموع، کہ اس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، جس میں لوگ جمع ہوں گے. یعنی یہ ایسا دن ہے کہ یہاں ساری انسانیت پوری جمع کی جائے گی. وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے مشہود، حاضری کا. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہے کہ یہ مشہود ہے. مشہود، شہدہ یشہد، شہادتاً کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، حاضر ہونے کے، گواہی دینے کے، ان معنوں میں آتا ہے. تو یہ سارے معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں. یہ ایسا دن ہے کہ اس میں سب حاضر ہوں گے، یعنی کوئی اس سے غائب نہیں ہوگا، سب حاضر کیے جائیں گے. اور یہ ایسا دن ہے کہ جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، نظر آئے گا، اگر دیکھنے کے معنی میں کر لیں. یا یہ ایسا دن ہے کہ یہ گواہی کا دن ہوگا کہ ہر انسان اپنی گناہوں کو چھپا نہیں سکے گا. گواہ اس میں فرشتے اور اس کے اعضاء، زمین وغیرہ، یہ سارے اس کی گواہی کے لیے ہوں گے. لیکن زیادہ تر ترجمہ اس کا کیا ہے کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آدھ پیچھے بھی ہٹیں، چھپ بھی جائیں، تو نہیں، بلکہ مشہود ہے کہ سارے ہی حاضر کیے جائیں گے. اور پھر یہ دن کب ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے مگر ایک معدود، گنے چنے دن کے لیے. اجل وقت مقرر، معدود یعنی تھوڑا سا. ہم اس کو
چند گنے چنے دنوں تک ہی محدود رکھتے ہیں. آ جائے گا یہ، ہاں محدود کے مؤخر کیا ہے، چند گنے چنے دنوں تک اس وقت مقرر کو ہم نے مؤخر کیا ہے. یوم یأتی، جس دن یہ آئے گا، یہ قیامت کا دن، آخرت کا دن، جس دن اتا یأتی اتیانا یأتی ہے، یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بول نہیں سکے گا. لا تکلم نفس، کوئی نہیں بولے گا. نفس کوئی بھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے. یعنی یہ ایک ایسا روبداب منظر ہوگا، ایسی وحشت لوگوں پر چھائی ہوئی ہوگی کہ کسی کے میں بولنے کا مجال بھی نہیں ہوگا، کوئی بول ہی نہیں سکے، ایسا سکوت طاری ہوگا. ہاں جس کو اللہ اجازت دے وہ بولے گا. فمنہم، تو ان میں سے، ان لوگوں میں سے، شقی و سعید، شقی بدبخت، سعید خوشبخت. کچھ اچھے نصیبوں والے ہوں گے، کچھ برے نصیبوں والے ہوں گے، کچھ خوشحال ہوں گے، کچھ بدحال ہوں گے. شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں، سعادت نیکبختی کو کہتے ہیں. تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ لوگ کہ جو شقی بنے، شقاوتاً جو بدبخت بنے، جو شقی بنے، فَفِي النَّارِ، تو یہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا. یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے آگ کہ جہاں کوئی خاموشی نہیں ہے، ہر طرف سے چیخ و پکار ہی ہے. منظر ہی کچھ ایسا ہے. یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کیسی چیخ و پکار ہوتی ہے، کیسا وحشتناک دن ہوتا ہے، وہ ایک وحشت سی طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر. تو وہاں کا تو وہ تو حقیقی وحشت ہے آگ کے اندر. زفیر اور شہیق، چیخ و پکار سے میں نے ترجمہ کیا. ویسے لغت والے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زفیر اور شہیق، یہ آواز ایک گدھے کی آواز کے ساتھ مشابہت ہے، کہ گدھا جب شروع میں جو آواز نکالتا ہے تو وہ ہلکی سی ہوتی ہے، پھر بڑھاتا رہتا ہے. تو زفیر سے مراد پہلی والی آواز ہے، شہیق سے مراد بعد والی آواز ہے. اور زفیر کہتے ہیں کہ جب سانس لیتے ہوئے اندر جو آوازیں نکلتی ہیں، وہ آدمی کو زیادہ پیٹا جا رہا ہو نا تو وہ چیختا ہے تو دونوں طرف سے روتا ہے. باہر نکالتے ہوئے بھی سانس، اندر لے جاتے ہوئے بھی. اندر لے جاتے ہوئے جو آوازیں نکلتی ہیں، آواز آتی ہے، اس کو زفیر کہا جاتا ہے. باہر نکلتے ہوئے جو آواز آتی ہے اس کو شہیق کہا جاتا ہے. تو ان کے محاورتی ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے، ہو کا عالم ہوگا. وہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین وہاں ہے. آسمان اور زمین قائم ہے. دامہ کم رہنا، ہونا، ہمیشہ ہونا. جب تک کہ آسمان و زمین ہیں تب تک یہ وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو آخرت میں اللہ اس حساب سے کوئی زمین و آسمان کا انتظام کریں گے. تو وہ ختم ہونے تک ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب ہے کہ وہ تو ختم ہونے والے ہیں نہیں. تو یہ تاکیداً کہہ دیا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہوں گے. الا ما شاء ربک، ہاں مگر جتنا کہ اللہ، جتنا کہ تیرا رب چاہے. یہ مشکلات قرآن میں سے ہے کہ اس کو حل کرنا مفسرین بڑے تفصیل میں گئے ہیں کہ مگر جتنا کہ تیرا رب چاہے، یا جس کو کہ تیرا رب چاہے، ما موصولہ کر دیں یا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین بھی وہاں ایک ارب سال بعد بھی البتہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا وہاں سے. ایسا بھی مطلب نکل سکتا ہے. چنانچہ بعض حضرات نے ایسا کہا بھی. علامہ ابن العربی اور علامہ ابن تیمیہ کا یہی خیال ہے کہ وہ کئی اربوں سال تک رہیں گے
لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ نکالا جائے گا. لیکن جمہور علماء کا، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث سے صراحتاً یہ آیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ الا ما شاء ربک. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ کوئی پابند نہیں ہے کہ جنتیوں کو جنت ہی میں رکھے اور دوزخیوں کو دوزخ. اللہ پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. قدرت اس کی یہ ہے کہ جس کو چاہے تو نکال سکتا ہے. یہاں قدرت بتائی جا رہی ہے. زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں خلود اس جہنم میں فاسق فاجر قسم کے لوگوں کا ہے، تو ان کو تو آخر میں نکالا ہی جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذرہ بھر ایمان بھی ہو تو آخر کار وہ جہنم سے نکالا ہی جائے گا. ان ربک فعال لما یرید. بے شک تیرا رب فعال مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب کر گزرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے. جو چاہتا ہے وہ خوب کرنے والا ہے، اس کی روک ٹوک اس کے سامنے کوئی نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا. اور بہرحال وہ لوگ جو کہ نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ. تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا. ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض. جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک. مگر جتنا تیرا رب چاہے. تو اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نکالا نہیں جائے گا اوپر جہنمیوں کو، کیونکہ نکالنا جائے گا جہنمیوں کو اوپر سے تو یہاں تو جنت والوں کو بھی نکالنے کا بات معلوم ہوتی ہے. اس لیے یہاں سے مراد جہنمیوں کو نکالنے کا نہیں ہے. عطاء غیر مجزوز. یہ عطا ہے، بخشش ہے. عطا دینا، بخشش، انعام. یہ بخشش ہے نہ کم ہونے والی، نہ ختم ہونے والی. غیر مجزوز، نہ ختم ہونے، غیر منقوص، ختم ہونے والی نہیں ہے. فلا تک فی مریۃ. آپ شک میں نہ پڑیے، مما یعبد ہؤلاء، کی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ اس میں تردد میں نہ پڑیں کہ ان کو عذاب ہوگا، کہ جلدی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. گویا کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ نہیں لائیں گے ایمان. تو آپ ان میں تردد میں نہ پڑیے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم. یہ تو صرف باپ دادا نے جس کی عبادت کی ہے ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے عقل سے تو کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں. باپ دادا کرتے آئے ہیں تو یہ لکیر کے فقیر ہیں، اس لکیر کو پیٹتے ہیں، اسی میں چلتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ تردد میں نہ پڑیں، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ. اور یقیناً ہم ان کے لیے پورا کریں گے. وفا کے معنی پورا کرنا، ایفا. نصیبہم، ان کے حصہ کو، غیر منقوص، بغیر کسی کمی کے. بغیر کسی کمی کے ان کے حصے کو ہم ان کو دے دیں گے. لہٰذا ان کو عذاب کم ہوگا، زیادہ ہوگا، کیا ہوگا، اس قسم کے تردد میں آپ بس. آسان ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. بے شک اس میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو ڈرا آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم مجموع لہ الناس. یہ ایسا دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود. اور یہ ایسا دن ہے کہ جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ. ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے، الا لاجل معدود، مگر ایک معدود مدت تک. یوم یاتی، جس دن یہ آئے گا، لا تکلم نفس، لا تتکلم ہے، لا تکلم نفس الا باذنہ. کوئی بات نہیں کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر. فمنہم شقی و سعید. تو ان میں سے بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے. بعض ان میں کم بخت ہوں گے، بعض نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا. تو بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی النار. تو وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق. اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا. خالدین فیہا. رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. ما دامت السماوات والارض. جب تک قائم ہے آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک. مگر جتنا کہ تیرا رب چاہے.
ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا پروردگار کر گزرنے والا ہے، خوب کر گزرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو خوشبخت ٹھہرے، خوشبخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر تیرا رب جتنا چاہے، عطاء غیر مجزوز، کم کیے بغیر بخشش ہے۔ فلا تک فی مریۃ، تو آپ خلجان میں نہ پڑیے، مما یعبد ہؤلاء، ان چیزوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ تو عبادت کرتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی طرح، من قبل، اس سے پہلے ان کے باپ دادے جو جن کی عبادت کرتے ہیں وہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّونَ أُجُورَهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں ان کے حصے کو، غیر منقوص، بغیر کمی کیے۔